الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے طولانی کلام کا ایک حصہ یا ٹکڑا جو آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلیصلی صلاۃ مودع، یہ بہت سارے اعمال کے بارے میں ہے۔ سو تو اس کو آخری نیند سمجھ کے سو۔ حج کے بارے میں بھی ہے کہ جو سفر کر رہا ہوں یہ میرا آخری سفر ہے، حج میرا آخری ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بھی یہ جملہ ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان کو موت آئے، لہذا ہر عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ کے انجام دے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب کوئی تم میں سے کوئی ایک نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھنے لگے، فلیصلی صلاۃ مودع، یعنی اس کو جو ہے نا وہ طواف وداع، حج پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک طواف وداع کرتے ہیں، یعنی آخری طواف کے طور پر طواف مودع، صلاۃ مودع، یعنی آخری نماز پڑھنے والے کی نماز قرار دو اپنے اس نماز کو کہ یہ میری آخری نماز ہو، اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھا کرو یا باقی اعمال۔ اچھا جی، اس کے بعد بالکل ایک نیا موضوع، بعض مبطلات نماز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مبطلات نماز یعنی وہ کام کی جن سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز کی حالت سے بندہ نکل جاتا ہے، وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کرتے جو سب کو معلوم ہے، اور اسی لیے کہ شاید وہ سب کو معلوم ہے۔ مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، کھانے پینے سے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح قبلہ کی طرف پشت کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فعل کثیر، کچھ کام نماز کے دوران مکروہ ہیں، یعنی وہ نہیں کرنی چاہیے، کریں بھی تو اسے نماز باطل نہیں ہوگی۔ ایک آدھ دفعہ داڑھی کو ہاتھ لگا دیا، ادھر ہاتھ مارا، یہ بات لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، بدن کو حرکت دیتے ہیں۔ کچھ کام نماز میں مکروہ ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فعل کثیر، فعل کثیر، فعل کثیر انجام دے آدمی نماز کے دوران۔ مثلا سوئی دھاگا لے کے وہ بٹن لگانا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ایک بٹن وہ کاج کے سے باہر ہے، وہ جلدی میں آپ اس کو لگا دیں، اور خصوصاً جب اس دوران ذکر کو روک دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فعل کثیر یہ اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سکوت طویل، سکوت طویل، نماز کے دوران آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا حتی باجماعت پڑھ رہے ہیں اور آپ کا جو پیش نماز ہے وہ بہت دیر تک بالکل خاموشی اختیار کرے، سکوت طویل، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مکہ میں ہماری نماز کا باطل ہو جاتی ہے۔ مجھے بولنے تو دے نا بھائی، ابھی تو شروع ہوا۔ اچھا، سکوت طویل سے جو ہے نا وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں مکے میں نا وہ مستثنیٰ ہیں، مستثنیٰ۔ ایک دفعہ اب وہ اہل سنت کے اقتداء میں نماز پڑھنے کی بات ہمارے فقہا اجازت دیتے ہیں، بعض فقہا اجازت نہیں دیتے۔ امام خونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں ہو یا یہاں ہو، آپ اہل سنت کے اقتداء میں اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح اپنے ایک اثنا عشری عادل کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں۔ وہ کراچی کے ایک جوان تھے تو انہوں نے کہا کہ آقا صاحب جو ہے نا وہ ان کی ہمارے حساب سے اہل سنت کی نماز باطل ہے، ان کے حساب سے ہماری نماز باطل ہے نا۔ ان کے حساب سے وضو دھوتے وقت پاؤں کو جو ہے نا وہ دھونا چاہیے،
یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر پاؤں کو نہ دھوئے کوئی مسح کرے ان کے نزدیک نماز باطل ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک نماز کو ہے نا ہاتھوں کو دھوتے وقت جو ہے نا ہاتھوں سے شروع کرو اور کوہنیوں تک اس کو اختتام تک پہنچاؤ۔ جو آدمی شیعوں کی طرح دھوئے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ باطل سمجھتے ہیں نا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، بہت سارے مسائل ہیں ہمارے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک ولا الضالین کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان کے ہاں البتہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، خصوصاً اگر ہماری یہ آواز کسی اہل سنت کو کان تک پہنچتی ہے۔ یہ بتا رہے تھے کہ ایک اہل سنت کا تبصرہ تھا اور اسے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہل سنت ہوں لیکن یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ اگر ہماری آواز جاتی ہے کسی اہل سنت تک، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل حدیث کا فی الحال میرے علم میں نہیں ہے۔ باقی جو ائمہ اربعہ ہیں، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی کے نزدیک بھی نماز میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اب بتائیں کتنے فیصد مسلمانوں کو اس مسئلے کا پتہ ہے؟ نہیں بتاتے، مولوی صاحبان زیادتی کرتے ہیں۔ ان کو بتاؤ بھائی، پتہ چلے کہ اگر شیعہ یا مالکی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں تو یہ کوئی کفر نہیں کرتے، کفر کیا بلکہ ان کی نماز بھی صحیح ہے۔ یہ بتانے کی اخلاقی جرأت اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر ہاتھ باندھ کے بھی کھول کے بھی نماز پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہاتھ باندھنے کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ ہمارے پاس چونکہ ٹھوس دلیل ہے ہاتھ کھول کے پڑھنے کے، لہذا ہمارے فقہا نے کہا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ کوئی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اہل سنت کے اقتداء میں امام خمینی کا بھی ہے، آغا رہبر کا بھی ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے نا وہ نماز پڑھو۔ حتیٰ آغا رہبر نے یہاں تک فرمایا ہے حج کے دوران ہوٹلوں میں نماز جماعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ابھی آغا رہبر کا یہ جو ہے نا یہ فتویٰ ہے۔ وہ ایک بندے نے پوچھا کہ بھائی وہ صاحب وہ وضو جو ہے نا وہ میں اس طرح کرتے ہیں تو وہ مثلا آغا رہبر نے یا امام خمینی نے کس طرح ان کو وہ اجازت دی ہے کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھو؟ میں نے کہا صرف وضو کا مسئلہ نہیں ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز ہمارے نزدیک ان کی نماز باطل ہے۔ وضو میں ہمارے حساب سے ادھر سے کرنے چاہیے، یوں وضو کریں گے تو نماز باطل ہے، ہاتھ باندھو تو نماز باطل ہے، پاؤں پر مسح کرنے کے بجائے دھو تو نماز باطل ہے، اور سب سے اہم ولایت کے منکر ہیں۔ ہمارے نزدیک ولایت کا منکر یا نماز اس کی صحیح نہیں ہے، نہ پڑھنے کے مترادف ہے، یا اگر صحیح بھی ہے تو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود ایک استثنائی آرڈر ہے، ایک اسپیشل آرڈر ہے یکجہتی کے لیے امام خمینی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بھئی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ادھر بھی اور یہاں پاکستان میں بھی ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی جیسے رضوی صاحب اشارہ فرما رہے تھے سکوت طویل، اچھا اگر آپ امام خمینی یا آغا رہبر کی تقلید میں ہیں اور امام کعبہ یا مسجد نبی کی امامت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اقتداء میں، تو ظاہر ہے آپ اقتداء میں ہیں، وہ سورہ دہر پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، آپ کا کام خاموشی سے سننا ہے۔ اور اگر آپ فرض کیجئے کسی اور مرجع تقلید کے مقلد ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا حقیقی اقتداء نہیں کر سکتے، آپ کیا کریں گے؟ جو سورہ آپ کو یاد ہے سورہ قل هو اللہ یا سورہ قدر وہ پڑھیں گے، وہ جو ہے وہ سورہ دہر پڑھے گا، صبح سورہ دہر پڑھے گا، آپ تو سورہ انا انزلنا یا سورہ کوثر پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، فرادہ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے اقتداء میں نہیں پڑھ رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا خاموشی سے سنیں گے یا اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ۔ قرآن ہے نا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر وہ اس سپیڈ میں پڑھ رہا ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بے شک قرآن نماز آپ اپنی پڑھ رہے ہیں، آپ وہی سورہ اس کے ساتھ پڑھتے جائیں جو وہ پڑھ رہا ہے۔
نہیں تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یہ صلوات بھیجتے رہیں، یا بالکل خاموشی اختیار کریں۔ سکوت طویل یعنی اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ قدر پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں صبح کی نماز میں، اور وہ سورہ دہر پڑھ رہا ہے آخر تک، تو کتنا لمبا سکوت آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سکوت طویل نہیں بلکہ سکوت اطول جو ہے نا وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کی نماز صحیح ہے۔ یہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں جن کی طرف رضوی صاحب نے اشارہ کیا ہے، ورنہ عام حالات میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ یہ انقلاب کے بعد جو ہے نا وہ ایک استثنائی اور انقلابی فتویٰ آیا ہے۔ ان کی جو توضیح المسائل ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور یا منہا وہ آپ کا تحریر الوسیلہ اصل عربی میں ہے، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، 3 جلدیں ہیں تحریر الوسیلہ امام خمینی کی مفصل فقہی کتاب۔ اس کے اندر جہاں پیش نماز کی شرائط کو بیان کرتے ہیں، عادل ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے، فقہ مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، وہاں لکھا ہے مومن ہونا چاہیے، مومن یعنی اثنا عشری ہونا چاہیے۔ یہ ایک انقلابی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے جی، یکجہتی کے لیے اس کی اجازت جو ہے نا وہ انہوں نے وہ دے رکھی ہے۔ سکوت طویل سے نماز جو ہے نا باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں 2 چیزوں کا، چند ایک چیزوں کا ذکر کیا ہے، میرا خیال میں یہ وہ کچھ جزوی قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ بعض چیزیں ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، شاید بعض لوگوں کا خیال ہو کہ اس سے نماز باطل نہ ہوتی ہو، یا ایک چیز کو ذکر کیا ہے جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، شاید لوگوں کو خیال ہو کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ لا يقطع الصلاۃ التبسم، مسکرانا، تبسم وہ آپ کی نماز کو نہیں توڑتا، مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، البتہ وَتَقْطَعُهَا الْقَحْقَحَ، قہقہا، وہ قہقہا اونچی آواز میں۔ البتہ یہ چیز ہے کہ بعض اوقات بندہ آواز نہیں نکالتا، وہ ہنسی پر کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا جسم جو ہے نا وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، آیا اس سے باطل ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ مسکرانے سے باطل نہیں ہوتی، اور ہا ہا کر کے قہقہا لگا کے ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، من جملہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ نیند۔ نیند سے بھی جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹے گا نماز کے دوران تو خود بخود نماز بھی باطل ہو جائے گی، نماز بھی آپ بھی وہ ٹوٹ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اکثر مومنین جو ہے وہ عمرہ مفردہ رات کو کرتے ہیں، نماز مغربین کے بعد جاتے ہیں، اور وہی مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ میں احرام باندھ کے آ کے وہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں عمرہ مفردہ میں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اذان فجر سے کوئی 8 گھنٹہ پہلے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اچھا سنہری موقع ہے، آدھا گھنٹہ گزارو اور نماز پڑھ کے حرم میں، مسجد الحرام میں پھر ہوٹل جاتے ہیں۔ اچھا، وہ ساری رات انہوں نے شب بیداری کی ہوتی ہے، صرف شب بیداری نہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بندے خدا سورہ دہر شروع کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، بندہ یوں لڑکھڑا کے جو ہے نا وہ گرنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ یعنی کس سطح کی نیند سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ یعنی اونگ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اونگ سے۔ روایات میں لکھا ہے کہ نیند اتنی گہری ہو کہ آپ کو آس پاس کے چیزیں بھی نظر نہ آئے، بندے بھی نظر نہ آئے، آوازیں بھی سنائی نہ دیں۔ آنکھ جلدی متاثر ہوتی ہے یا کان؟ کان دیر تک آوازیں سنائی دیتی ہیں، جبکہ معمولی اونگ کے نتیجے میں بھی چیزیں نظر نہیں آتی۔
لہذا یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کے کان نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یقیناً آنکھ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا، ہے نا؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ فرمایا لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ یہ البتہ موجودہ مراجع کے فتویٰ کے جو ہے نا وہ ہے کہ مطابق نہیں لگ رہا ہے، یعنی احتیاط کر رہے ہوں گے امیر المومنین۔ اذا غلبت عینک وانت فی الصلاۃ فاقطع الصلاۃ، اگر آپ کی آنکھ آپ پر غالب آ گئی ہے، کیا مطلب؟ یعنی آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، آس پاس کے بندے در و دیوار وغیرہ نظر نہیں آتے، تو آپ اپنی نماز کو قطع کریں۔ اور وَنَمْ، اچھا اس کا مطلب یہ کہ نیند ہے، گہری نیند، شب بیداری کی ہے، ہاں پھر پڑھیں گے تو پھر خطرہ ہے، لہذا البتہ نماز کا ٹائم اگر ہے تو جا کے آرام کریں۔ جس طرح کہتا ہے نا بعض ڈرائیور جب راستے میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں، روک کے کہیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ آرام کر لیتے ہیں تاکہ کوئی حادثہ وغیرہ پیش نہیں آئے۔ عجیب ہے، نماز کو توڑو اور سو جاؤ تاکہ بھئی دوبارہ بھی پڑھو تو کم از کم تم حواس میں رہو اور گہری نیند جو ہے نہ ہو۔ اچھا ادھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چونکہ اہل سنت کے ہاں ظہر اور عصر الگ پڑھی جاتی ہے، کافی دور سے بیچارے پیدل چل کے آتے ہیں، ظہر پڑھ کے وہیں مسجد حرام میں جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں لمبے پڑ جاتے ہیں، وہاں وہ سو جاتے ہیں کہ عصر پڑھ کے جائیں گے۔ اس میں اچھا بہت سے لوگوں کو دیکھا ٹھیک ٹھاک دور سے ان کے خراٹے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جب وہ عصر کی اذان ہوتا ہے اسی جگہ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ادھر خطبے کے دوران بہت سے لوگوں کو یہ ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر سوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اب خدا جانتا ہے آنکھ اور کان دونوں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ایک۔ بہرحال یہ مسئلہ توجہ ہونے چاہیے کہ نیند اگر گہری ہو اور آوازیں بھی سنائی نہ دے، بندے بھی نظر نہ آئے، تو پھر انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، فَإِنَّكَ لَا، اچھا اس طرح چونکہ اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي تَدْعُو لَكَ أَوْ عَلَى نَفْسِكَ، تو یہ پتہ ہی تو متوجہ نہیں ہوگا کہ بھئی اپنے دعا کر رہے ہو اپنے لیے یا بد دعا کر رہے ہو۔ جس طرح نشے کی حالت میں ہے نا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یعنی آپ اگر خوابالود ہے نا، خوابالود گہری نیند آئی ہوئی ہے تو جو ہے نا وہ آرام کرو، اور پھر جب بوجھ ہلکا ہو جائے نیند کا پھر جو ہے نا وہ نماز پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں دعا کر رہا ہوں اپنے لیے یا بد دعا کر رہا ہوں۔ یا لعلک ان تدعو علی نفسک، ایسا نہ ہو کہ کہیں بے خیالی میں جو ہے نا اپنے لیے بد دعا ہی نہ کرو۔ آگے ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت کے مراحل بیان کر رہے ہیں۔ دل سے محبت، زبان سے محبت اور عملی طور پر ہمارے رکاب میں میدان جنگ میں لڑے، یہ ان کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے، وہ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ درجہ پر ہم کو فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔